بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج منصورات من ادب العرب کا ایک اور سبق لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق پسند آئے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں سے نوازیں گے، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، لائک اور تبصروں سے نوازیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے فی سبیل الدین۔ فی سبیل الدین، سبیل مضاف، الدین مضاف الیہ، دین کے راستے میں۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، لیکن اس کا محاوراتی ترجمہ ہوگا صحیح حقیقی دین کی تلاش میں۔ تو سبیل راستے کو کہتے ہیں، سبیل اس کی جمع سبل، اور جانتے ہیں راستہ انسان کسی چیز کی تلاش میں، راستہ جو ہے راستے پر چلتا ہے انسان کسی چیز کی تلاش میں، کسی منزل کی تلاش میں، تو سبیل کے اندر تلاش کا معنی اور مفہوم آ جاتا ہے۔ الدین یہاں پر معرفہ استعمال ہوا ہے، تو اسی معرفہ الف لام کے ساتھ معرب باللام ہے، تو اس سے یہ معنی ہمیں خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ دین، الدین سے مراد حقیقی دین مراد ہے، کوئی عام دین مراد نہیں ہے۔ تو ترجمہ کریں گے فی سبیل الدین، حقیقی صحیح اور حقیقی دین کی تلاش میں۔ الامام البخاری فی صحیحہ، اور یہ سبق جو ہے کہاں سے ماخوذ ہے، کہاں سے مقتبس ہے، لیا گیا ہے؟ کہہ رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری سے یہ سبق ماخوذ ہے۔ عن عبد الله بن عباس قال، عن عبد الله بن عباس قال، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا۔ اب یہاں ایک چیز غور کریں، عن عبداللہ، یہ تو مضاف الیہ کی ترکیب ہے، عن حرف جر اس پر داخل ہے۔ عبداللہ بن، ابن جو کا اعراب جو ہے، یاد رکھیں جب دو علم کے درمیان ابن آتا ہے، دو ناموں کے بیچ میں، تو ہمیشہ ابن جو ہے وہ صفت کے طور پر ہوتا ہے، یعنی پہلا والا جو اس علم ہوگا وہ اس کے تابع ہوگا اعراب میں۔ یعنی اگر یہاں پر عبداللہ ہوتا تو عبداللہ بن عباس ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس چیز کو آپ سمجھیں۔ اور ابن کے بعد جو علم آتا ہے وہ ابن کا مضاف الیہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ والا ہمیشہ مجرور ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم اگر یہاں لکھیں عبداللہ ابن زید فار ایگزامپل، تو زید مضاف الیہ ہوگا ابن کا، اور ابن کا جو ہے اعراب ہوگا مرفوع، کیونکہ یہ تابع ہوگا عبد کے، ٹھیک ہے نا؟ آگے چلیے۔ قال حدثنی سلمان الفارسی، حدث باب تفعیل سے حدث یحدث تحدیثا، حدثنی مجھ سے بیان کیا، کس نے؟ سلمان الفارسی، سلمان فارسی نے مجھ سے بیان کیا۔ حدث کا فاعل ہے سلمان، اسی لیے مرفوع پڑا، اور مفعول یہاں پر ضمیر متکلم مقدم ہے۔ مجھ سے سلمان فارسی نے بیان کیا، مجھ سے سلمان فارسی نے مجھ سے بتایا، مجھے بتایا۔ قال، اب یہ قال کا فاعل کیا ہے؟ کون ہے؟ سلمان فارسی کی انہوں نے کہا۔ اب ایک لفظی ترجمہ، جب محاورات آپ ترجمہ کرتے ہیں سلیس، تو اس وقت اس چیزوں کا بار بار ترجمہ نہیں کیا جاتا، آپ سیدھے سمپلی کہیں گے مجھ سے سلمان فارسی نے بیان کیا کہ کیا بیان کیا؟ کنت رجلا فارسیا من اہل اسبہان، من اہل اسبہان، من اہل قریت، من اہل قریت منہا یقال لہا جیو۔ میں کنت، میں تھا، کیا تھا؟ رجلا فارسیا، ایک فارسی شخص تھا، فارسی
شخص تھا من اہل اسبہانہ، اسبہان شہر کے اسبہان شہر میں واقع ایک ایسے گاؤں سے میرا تعلق تھا جس گاؤں کو یقال لہا، جس کو کہا جاتا ہے جئی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیا اب اور سلیس ترجمہ کریں گے کہ میں اسبہان شہر کے اندر واقع ایک ایسے گاؤں سے گاؤں کے رہائشی یا باشندوں میں سے ایک شخص تھا جس گاؤں کو جیو کہا جاتا ہے. اور آسان الفاظ میں ہم کہیں گے کہ میں اسبہان شہر میں واقع جئی نامی گاؤں کے باشندوں میں سے ایک باشندہ تھا. وکان ابی، اور میرے والد، کان ابی میرے والد، دہقان قریتی ہی اپنے گاؤں کے کیا تھے؟ پردھان تھے، اپنے گاؤں کے چودھری تھے. دہقان کہتے ہیں گاؤں کے رئیس القریہ کو، یعنی گاؤں کا جو ہیڈ ہوتا ہے، گاؤں کا سب سے بڑا، جس کے پاس وہ معاملات، جب بھی کوئی پریشانی کوئی معاملہ پیش آتا ہے اس سے رجوع کیا جاتا ہے. تو میرے والد اپنے گاؤں کے کیا تھے؟ پردھان تھے اور چودھری تھے. وَكُنْتُ أَحَبَّ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ، اور میں ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا. کنتو احب، اس میں تفضیل ہے، اخلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں، الیہ ان کے نزدیک، کنتو احب میں سب سے زیادہ محبوب تھا. احب اس میں تفضیل کہ دنیا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میں ان کا محبوب تھا، چہیتا تھا. فلم یزل به حبه ایایا حتی حبسنی فی بیته کما تحبس الجاریت. تحبس فعل مجہول پڑھیں گے، اس کا نائب فاعل ہے الجاریت. فلم یزل به حبه ایایا، ایایا یہ ضمیر ہے. فلم یزل به حبه ایایا کہ مجھ سے، میرے تئیں یا مجھ سے ان کی محبت، ٹھیک ہے، برابر ان کو مجھ سے محبت رہی، مجھ سے ان کو محبت مسلسل رہی. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے ساتھ محبت میں کوئی کمی واقع ہوئی ہو. ٹھیک ہے نا، محبت برابر برقرار رہی، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. اسی کو بتانے کے لیے لم یزل، آپ جانتے ہیں یہ تسلسل کو بتانے کے لیے آتا ہے. تو کہہ رہے لم یزل، چنانچہ وہ مجھ سے برابر محبت کرتے رہے، وہ مجھ سے برابر محبت کرتے رہے. حتی حبسنی فی بیتہ، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے قید کر دیا، فی بیتہ اپنے گھر میں. حبس یحبس حبسا، قید کرنا، بند کرنا. یہاں تک کہ انہوں نے مجھے کیا کر دیا؟ حبسنی، مجھے بند کر دیا اپنے گھر میں. کما تحبس الجاریت، جس طرح سے لونڈی کو یا بچی کو، ٹھیک ہے، یا باندی کو جو ہے قید کیا جاتا ہے، گھر میں بند کیا جاتا ہے. اب یہاں الجاریتوں سے ہم مراد لیں گے بچی. عام طور پر پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، بچیوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا، گھروں کے اندر ہی ان کو محبوس رکھا جاتا تھا، اجازت نہیں ہوتی تھی گھر سے باہر نکلنے کی پرانے دور کے معاشرے میں. اور آج بھی جو نیک شریف کے گھرانوں کی بچیاں ہوتی ہیں وہ عام طور پر یوں ہی باہر نہیں نکلتی ہیں. عام طور پر کہتے ہیں شریف گھروں کی بچیاں جو ہوتی ہیں وہ صرف 2 موقعوں پر آسمان دیکھتی ہیں. ایک تو جب ان کا نکاح ہوتا ہے، رخصتی ہوتی ہے، اور دوسرا جب ان کا جنازہ نکلتا ہے. وَاشْتَهَدْتُ فِي الْمَجُوسِيَّةِ، اور میں نے مجوسیت میں، مجوسیت یہ ایک باطل ایک دین ہے جس کے اندر آگ کو پوجا جاتا ہے، آگ کی پرستش ہوتی ہے، ان کو کہتے ہیں مجوسیت یا مجوسی. تو میں کیا تھا؟ آتش پرستی میں، مجوسیت میں یعنی آتش پرستی میں نے
بہت کوشش کی، اپنے آپ کو بہت تھکایا، مجوسیت آتش پرستی میں اپنے آپ کو میں نے بہت تھکایا، خوب تھکایا، یعنی بہت زیادہ میں نے پریکٹس کی، بہت زیادہ میں نے آتش پرستی میں مجوسیت کے اندر میں نے بہت زیادہ جو ہے تگ و دو کیا، ٹھیک ہے نا. حتی کنت قطن النار، یہاں تک کہ میں اس آگ کا رکھوالا بن گیا، اس آگ کا نگراں محافظ بن گیا، یہاں تک کہ میں آگ کا محافظ بن گیا، ٹھیک ہے نا. اس آگ کا جس کو وہ روشن کرتا ہے، جلاتا ہے. یعنی میں نے مجوسیت میں خوب کوشش کی، خوب محنت کی، یہاں تک کہ میں کس عہدے پر پہنچا؟ آگ کی حفاظت، آگ کی رکھوالی کرنے والا جو عہدہ ہے اس عہدے پر میں پہنچا، ٹھیک ہے نا. الذی یوقدھا، جس کی ذمہ داری، یعنی قطن کی طرف یہ ہے، الذی اس میں موصول یہ قطن کی صفت ہے، یعنی اس آگ کا محافظ بن گیا جس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس آگ کو جلانے کی، ٹھیک ہے. اوقد یوقد، ایقادا، جلانا. لا یترکھا تخبو ساعتا، وہ جو قطن النار ہوتا ہے، آگ کا محافظ، وہ کیا کرتا ہے؟ لا یترکھا تخبو ساعتا، وہ اس آگ کو، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے نار کی طرف، وہ اس آگ کو بجھنے نہیں دیتا، لمحہ ساعتا، لمحہ بھر کے لیے بھی، ایک پل کے لیے بھی وہ کیا نہیں کرتا ہے؟ اس آگ کو بجھنے نہیں دیتا ہے. قال، اب سلمان فارسی کہہ رہے ہیں، اس قال کا قائل جو ہے کون ہے؟ سلمان الفارسی یوں ہے. قال، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، وَكَانَتْ لِي أَبِي زَيْعَةٌ عَظِيمَةٌ، میرے ابو کی ملکیت میں ایک بڑی جاگیر تھی. لِأَبِي زَيْعَةٌ عَظِيمَةٌ، زَيْعَةٌ کہتے ہیں جاگیر کو، غلہ اگانے والی زمین. عظیمہ الضیعہ کی صفت ہے، لام جو آیا ہے لام تملیک ہے. کانت لی ابی، میرے والد کی ملکیت میں ایک بڑی جاگیر تھی. قال، اب اس کا بھی قائل کا فاعل کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی. انہوں نے کہا، سلمان فارسی نے کہا، فشغل فی بنیان لہ یوما، شغل فی بنیان، شغل مشغول ہونا، پہلے مجہول استعمال ہوتا ہے عام طور پر. فشغل فی بنیان لہو، وہ اپنی کسی عمارت میں مشغول ہو گئے ایک دن. کیا مطلب؟ وہ کسی تعمیر کے کام میں، بنیان ایک تو عمارت کے معنی میں ہے، کسی عمارت میں کسی تعمیر کے کام میں وہ کیا ہو گئے؟ ایک دن مشغول ہو گئے. قال علی، انہوں نے مجھ سے کہا، قال کا فاعل اب یہاں پر والد ہے، سلمان فارسی کے والد. قال علی، انہوں نے مجھ سے کہا، یا بنی، اے میرے بیٹے، انی قد شغلت فی ھذا اليوم، انی قد شغلت فی ھذا اليوم عن ضیعتی. شغل عن صلے کے ساتھ آتا ہے جب استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے غافل ہو کر کسی اور چیز میں مشغول ہو جانا، ٹھیک ہے نا. کسی کام سے غافل ہو کر کسی اور کام میں مشغول ہونے کو کہتے ہیں، یا کوئی کام جو ہے، کوئی چیز انسان کو کسی کام سے روکے، اس کے لیے بھی شغل عن صلہ استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں شغلنی الزواج، ٹھیک ہے نا، عن الحضور فی المدرسہ، کہ گھر میں شادی کی وجہ سے میں مدرسہ حاضر ہونے سے قاصر رہا، حاضر نہیں ہو پایا، یعنی مجھے حاضر ہونے سے غافل رکھا، حاضر ہونے نہیں دیا کس چیز نے؟ شادی نے. تو اس طرح اس کا استعمال ہوتا ہے. کہنا، یا بنیا، میرے بیٹے، انی قد شغلت فی ھذا اليوم عن ضیعتی، آج کے دن میں اپنی کھیتی سے یا اپنی جاگیر سے کیا ہوں؟ غافل کر دیا گیا ہوں، ٹھیک ہے نا. آج میں، اب سلیس ترجمہ کیا کریں گے؟ آج کے دن میں اپنی جاگیر کو، اپنی کھیتی کو دیکھنے
نہیں جا پاؤں گا، دیکھ نہیں سکوں گا، دیکھ نہیں پاؤں گا، ٹھیک ہے نا. فَاذْهَبْ لہذا تم چلے جاؤ، فَاطَّلِعْهَا اور اس کو دیکھاؤ، اطَّلِعْهَا اور اس کو دیکھ کر آؤ، اس کو ایک نظر دے کر، ایک نظر اس پر ڈال کر آؤ، ٹھیک ہے نا. اطلاع یطلع کسی چیز بلند چیز پر چڑھنے کو کہتے ہیں. بلندی پر کیوں چڑھتا ہے انسان؟ تاکہ معائنہ کرنے کے لیے. تو کہہ رہا فَاذْهَبْ تم جاؤ اور اس کا معائنہ کر کے آؤ، اس کو دیکھ کر آؤ، یعنی اس کھیتی کو، اس جاگیر کو دیکھ کر آؤ. وَأَمَرَنِي فِيهَا بِبَعْضِ مَا يُرِيدُ اور انہوں نے مجھے حکم دیا، ہمارا یامر امرن حکم دینا، اور انہوں نے مجھے حکم دیا فیہا اس کھیتی کے بارے میں، ببعض ما یرید چند ایسی چیزوں کا، کچھ ایسی چیزوں کا جو وہ چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا. یعنی انہوں نے مجھے اس کھیتی میں کچھ ایسے کام کو کرنے کا حکم دیا، کچھ ایسی باتوں کا حکم دیا جو وہ چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا. فَخَرَجْتُ أُرِيدُ زَيْعَتَهُ لہٰذا میں گھر سے نکلا ان کی اس کھیتی، ان کی اس جاگیر کا قصد کرتے ہوئے، ارادہ کرتے ہوئے. فَمَرَرْتُ بِكَنِيسَةٍ مِّن كَنَائِسِ النَّصَارَىٰ تو راستے میں میرا گزر ہوا نصارہ کے گرجا گھروں میں سے ایک گرجا گھر کے پاس سے میرا گزر ہوا، یعنی میں گزرا نصارہ کے، عیسائیوں کے گرجا گھروں میں سے کسی گرجا گھر کے پاس سے. فَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ فِيهَا وَهُمْ يُصَلُّونَ تو میں نے ان کی آوازیں سنی، اس گرجا گھر کے اندر ان کی آوازیں سنی، وَهُمْ يُصَلُّونَ اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ عبادت میں مشغول تھے، عبادت کر رہے تھے. وَهُمْ يُصَلُّونَ وَكُنْتُ لَا أَدْرِي اور میں نہیں جانتا تھا، مَا أَمْرُ النَّاسِ لوگوں کے معاملات کے بارے میں لوگوں کے مسائل، لوگوں کے معاملات، لوگوں کے طور طریق، عادات، اطوار کے بارے میں نہیں جانتا تھا. کیوں نہیں جانتا تھا؟ لِحَبْسِ أَبِي إِيَّايَ فِي بَيْتِهِ میرے والد کی مجھے اپنے گھر میں قید کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا. یعنی باہر لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور لوگوں کی کے رہن سہن کیا ہے، لوگوں کے عادات و اطوار کیا ہے، کس طرح ان کے معاملات ہیں، ان چیزوں کا مجھے سے واقفیت نہیں تھی. لِحَبْسِ أَبِي إِيَّايَ فِي بَيْتِهِ چونکہ میرے والد مجھے اپنے گھر میں بند کر کے رکھتے تھے، اس وجہ سے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. فَلَمَّا مَرَرْتُ بِهِمْ لہٰذا جب میں ان کے پاس سے گزرا، وَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ اور ان کی آوازیں سنی، دخلت علیہم انظر ما یصلون تو میں ان کے پاس داخل ہوا، اس گرجا گھر کے اندر داخل ہوا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. انظر ما یصنعون تاکہ میں دیکھوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. قال سلمان فارسی کہتے ہیں فلما رأیتہم جب میں نے ان کو دیکھا، اعجبتنی صلاتہم مجھے ان کی نماز اچھی لگی، پسند آئی. اعجب یعجب اعجابا پسند آنا، ٹھیک ہے نا. تو اس کا استعمال دو طریقے سے ہوتا ہے، مجہول اعجب یعجب اعجابا، اعجب یعجب اعجابا، دونوں طرح سے. فار ایگزامپل میں مجھے یہ موبائل پسند آ گیا تو اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اعجبنی ھذا الجوال، اور اعجبت بھذا الجوال، دونوں طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں. ورغبت فی امرہم اور مجھے ان کی عبادت، امرہم سے مراد ان کا معاملہ، مراد یہاں پر کیا ہے، ان کی عبادت، ان کی پرستش میں مجھے جو ہے دلچسپی پیدا ہوئی. رغبہ فی کے معنی خواہش پیدا ہونا، دلچسپی ہونا، انٹرسٹ ہونا، پیدا ہونا کسی چیز کے اندر، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں رغبہ فی کے ساتھ. اور رغبہ عن کے ساتھ ہوتا ہے کسی چیز کے اندر عدم دلچسپی، یعنی دلچسپی نہ ہونا، ٹھیک ہے نا. تو رغبت فی امرہم مجھے ان کی عبادت میں دلچسپی پیدا ہو گئی. وقلت اور میں نے کہا ھذا واللہ خیر من الذی نحن علیہ بخدا یہ بہتر ہے اس دین سے، اس سے جو جس پر ہم ہیں، یعنی یہ دین بہتر ہے اس دین سے جس پر ہم قائم ہیں، جس پر ہم کاربند ہیں. فواللہ بخدا
ما ترکتہم حتی غربت الشمس، یہاں میں نے ان کو نہیں چھوڑا یہاں تک سورج غروب ہو گیا، یعنی سورج کے ڈوبنے تک میں وہیں گرجا گھر کے اندر موجود رہا، ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہی رہا۔ وَتَرَكْتُ ضَيْعَةَ أَبِي، اور میں نے اپنے والد کی جاگیر چھوڑ دی، لم آتیہا، میں وہاں گیا ہی نہیں، میں اس کھیتی اس جاگیر کو دیکھنے نہیں گیا۔ آتیہا عطایاتی سے میں اس کے پاس نہیں آیا، اس جاگیر کے پاس نہیں آیا، لفظی ترجمہ یعنی کہنا چاہ رہے ہیں میں نے اپنے والد کی جاگیر کو چھوڑ دی، یعنی میرے والد اپنے والد کی جاگیر کو دیکھنے کے لیے میں گیا ہی نہیں۔ فقلت لهم، تو میں نے ان سے کہا این اصل ھذا الدین، اس دین کی بنیاد، اصل مرکز کہاں ہے، اس دین کا مرکز کہاں ہے، اس دین کی جڑ اور بنیاد کہاں ہے؟ قالوا بالشام، انہوں نے کہا شام میں۔ آگے انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو کلاس پسند آئے ہوگی۔ اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ضرور مشوروں سے ہمیں نوازیں۔ شکریہ۔